بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم کے پہلے 3 اسباق پڑھیں گے۔ سورۃ الانفال کی 28 آیات ان پہلے 3 اسباق میں شامل ہیں، جبکہ پہلا سبق جو ہے وہ 10 آیات پر مشتمل ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس انداز میں پڑھیں گے کہ ایک تو سورۃ الانفال کا خلاصہ سمجھ میں آئے اور ساتھ ساتھ طلباء کے جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی سالو ہوں۔ سورۃ الانفال کے آغاز میں ایمانداروں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس کو ہم کئی طرح سے دہرا سکتے ہیں، اس عبارت کو ہم کئی طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اور وہ سب سوالات جو ان کا جواب ایک ہی ہوگا۔ سورۃ الانفال میں مومنین کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال میں ایمانداروں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں، سورۃ الانفال میں مسلمانوں کی کیا خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ سورۃ الانفال میں مسلمانوں کی 5 خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور 5واں وصف صفت یا 5ویں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اسی سے متعلق ایک سوال بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کر لے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ کوئی 5 صفات جو اہل ایمان کی ہیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس کو 3 طرح کے ثواب ملتے ہیں۔ پہلا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے مسلمان ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے بخشش ہے۔ تیسرا ثواب یہ ہے کہ ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تو جو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرے گا اس کے لیے 3 قسم کے ثواب ہیں، وہ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ سورۃ الانفال کے پہلے رکوع میں ہی 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سے 2 گروہ مراد ہیں؟ ایک تو MCQ یہ بنے گا کہ سورۃ الانفال کے آغاز میں کتنے گروہوں کا ذکر ہے؟ تو 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ یہ کثیر الانتخاب سوال، یہ MCQ طلبہ اس طرح حل کر لیں گے۔ اور مختصر سوال جو ہے تو یہ ہے کہ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ مراد ہیں۔ طلبہ اختصار کے ساتھ یہ جواب دے دیں کہ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ مراد ہیں۔ ان کی تفصیل یاد رکھیں تو بہتر ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے اور واپس آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ اور شام کے رستے کے اوپر مدینہ منورہ واقع ہے۔ اب جب یہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں نے تجارتی قافلہ لوٹ لیا ہے، چونکہ ابو سفیان کی زیر قیادت آ رہا تھا اور صرف 50 محافظین اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اکثر قریش مکہ نے بہت زیادہ سرمایہ کاری اس تجارتی قافلہ میں کی ہوئی تھی۔ لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے تو ابو جہل ایک بہت بڑا گروہ لے کر جو ہے نا ایک بہت بڑا جنگی قافلہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا، وہ روانہ ہوا۔ تو ایک گروہ ابو جہل کا تھا جو لڑنے کے لیے آ رہا تھا، جو واریر کارواں تھا، اور دوسرا گروہ ابو سفیان کا تھا۔ تو 2 گروہوں سے مراد یہ دونوں گروہ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد جنگ بدر میں فرشتوں کے ساتھ ہی کیوں کی، جبکہ مدد کے کئی اور اسباب بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے ساتھ مدد کی، ایک مدد کا ذریعہ فرشتے تھے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے کیوں اتارے؟ جواب یہ ہے، قرآن کریم سورہ انفال میں ہی آتا ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ چونکہ طلبہ حافظ نہیں ہوتے لہذا وہ اردو جواب سن لیں کہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کا اطمینان ہو کہ ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ تو 2 مقاصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا۔ یہ چند سوالات تھے اور خلاصہ تھا سورہ انفال کے پہلے سبق کا۔ اور اب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم
جو کہ سورہ انفال پر مشتمل ہے، اس کا جو دوسرا سبق ہے اس کا خلاصہ سن لیں۔ یہ 9 آیات پر مشتمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں۔ دوسرا، فرشتے مدد کے لیے اتارے۔ تیسرا ذریعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تاکہ مسلمانوں کو پاک کرے، نجاست کو دور کر دے۔ اور چوتھا جو ذریعہ تھا مدد کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ انفال کی روشنی میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ دوسرے سبق میں ہی یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ میدان جنگ سے بھاگنے کی سزا 2 طرح کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، ایک تو میدان جنگ سے بھاگنے والا اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو شخص میدان جنگ سے بھاگے وہ 2 سزاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر نازل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرا رکوع یا تیسرا سبق سورہ انفال کا جو اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم کے نصاب میں شامل ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں نا، اس کا ایک جملے میں خلاصہ تو اطاعت رسول بیان ہوئی ہے۔ آگے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں بلائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً ان کی جو ہے نا آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ فوراً لبیک نہیں کہتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور وہ حق سے محروم ہو جائے گا۔ اور پھر بدترین قسم کی خلائق کفار ہیں جن کو شر الدواب کہا گیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ شر الدواب بھی سے کیا مراد ہے؟ بدترین قسم کی خلائق یا جانور، اور اس سے مراد کافر لوگ ہیں۔ یہ سورہ انفال کے تیسرے سبق میں یہ بھی سوال آتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک سوال بنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام وعدے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، ان میں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ تمام ذمہ داریاں جو بطور مسلمان ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ تو سورہ انفال میں یہ جو آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدات ان کو پورا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اور بطور مسلمان جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امانت داری ہے۔ اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے۔ تو یہ 3 اسباق تھے سورہ انفال کے اسلامیات لازمی کے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اگلے چند اسباق کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے، دیکھیں طلباء سے یہ گزارش ہے کہ نصاب بھی جو ہے وہ تیار کریں، لیکن ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ قرآن کریم ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا ایک عبادت ہے۔ تو اگر ہم نصاب کے ساتھ ساتھ یہ چیز ذہن میں شامل کر لیں، یہ نیت بنا لیں، تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔